جی دوستوں، آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں بنا کسی وقت کو ضائع کیے بغیر۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جھرنا پلے بیک سنگر بننے کی خوشی میں جشن مناتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، جہاں پہ ناساز اور پریزاد موجود رہتا ہے۔ جشن منانے کے بعد ناساز اور پریزاد آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جس میں پریزاد اپنی بات کہہ رہا ہوتا ہے دل کی، کہ وہ اینی کو اپنی دل کی بات کیسے بتائے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور ناساز اسے یہ مشورہ دیتا ہے کہ تم وقت ضائع مت کرو، جلد سے جلد جا کر کے اینی کو اپنے دل کی بات کہہ ڈالو۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن ڈاکٹر شرجیل پہنچ جاتے ہیں پریزاد کے آفس، تاکہ وہ اپنے آبائی گھر کے کاغذات کو پریزاد کے نام کر کے اس کے ہینڈ اوور کر دے۔ لیکن یہاں پہ ہو جاتا ہے انٹرسٹنگ بات، پریزاد کر دیتا ہے انکار اور کہتا ہے کہ مجھے تمہارا آبائی گھر نہیں چاہیے، مجھے اس کے بدلے میں کچھ اور چاہیے، میں تم سے اس کے بدلے میں کچھ اور سودا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر کے ڈاکٹر شرجیل شاؤٹ ہو جاتے ہیں، کہتا ہے کہ میرے پاس ہے ہی کیا اس کے علاوہ۔ تو اس بات کی رپلائی پریزاد کہتا ہے کہ سب کچھ تو ہے تمہارے پاس۔ اور پھر جیسے ہی پریزاد اپنے دل کی بات بتانے ہی والا ہوتا ہے ڈاکٹر شرجیل کو، تبھی بیچ میں اینی کا کال آ جاتا ہے ڈاکٹر شرجیل کے پاس، اور وہ لوگ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں۔ اور جیسے ہی بات ختم ہوتی ہے، ڈاکٹر شرجیل اپنے دل کی بات بتا دیتا ہے پریزاد کو، کہتا ہے کہ میں نے آج تک کبھی یہ بات کسی کو نہیں کہی، یہاں تک کہ اینی کو بھی نہیں کہا۔ یہ بات میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اینی سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تو بس اس کی آنکھوں کا ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا ہوں کہ جیسے ہی اس کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی میں ترنت اسے پرپوز کر دوں گا، میں اینی کو بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ اب یہ بات سن کر کے پریزاد شاکڈ ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر کافی غصہ ہو جاتا ہے، لیکن اظہار نہیں کر پاتا۔ آخر وہ کرے تو کرے کیا؟ یہاں تو پریزاد اپنے دل کی بات بتانے کے لیے تیار ہوتا ہے ڈاکٹر شرجیل کو، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر شرجیل ہی اپنی محبت کا اظہار ڈاکٹر شرجیل اپنی ہی محبت کے بارے میں بتا دیتے ہیں پریزاد کو۔ اب پریزاد بیچارہ پوری طرح سے پریشان، لیکن یہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ یہ ہے تو کافی تکلیف دہ والی بات کہ اسی کی محبت کے کوئی انسان اگر کسی کو چاہ رہا ہو اور اسی کے سامنے کوئی دوسرا انسان اس کی محبت کو اپنی محبت بنانے کے بارے میں بات کر رہا ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ لیکن پھر بھی وہ اس وقت سنبھل جاتا ہے، غصہ نہیں کر، پیار سے ہی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اس کا خیال رکھنا، کبھی بھی کسی بھی طرح کا تکلیف مت پہنچانا اسے۔ اور پھر ڈاکٹر شرجیل وہاں سے یہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ یا فکر نہ کریں، میں اسے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کروں گا، کبھی کسی سے بھی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ مہاپارا جی بلا لیتی ہے پریزاد کو یہ کہہ کر کے تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، تم آ جاؤ گیسٹ ہاؤس۔ جیسے ہی وہاں پہنچتا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ پہلے سے ناساز، جھرنا، اس کے ابو، کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ پریزاد پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں سب، کوئی سرپرائز ہے؟ آپ لوگوں نے کہا کہ کوئی سرپرائز ہے، بتائیے کیا سرپرائز ہے؟ تو پھر جھرنا کے ابو کہتے ہیں کہ میں نے ناساز اور جھرنا کا رشتہ طے کر دیا ہے، سمجھ لو یہ منگنی ہے اور اگلے ہفتے نکاح۔ یہ بات سن کر کے پریزاد بہت خوش ہو جاتا ہے اور ناساز سے کہتا ہے کہ زندگی میں پہلی بار تم نے کوئی اچھا کام کیا۔ واقعی میں ناساز اور جھرنا کا جوڑی لگتا تو ایک نمبر ہے، دونوں یہاں بس میں ایک کپل کی طرح لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پریزاد اپنی پوری بات بتاتا ہے، ناساز کو بتاتا ہے۔ ناساز یہ باتیں سن کر کے کہتا ہے تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اینی کا آپریشن رکوا دو۔ یہ بات سن کر کے پریزاد بہت شاکڈ ہو جاتا ہے کہ آخر تم کیا کہہ رہے ہو، میں کیسے آپریشن رکوا دوں؟ آخر اسے بھی تو حق ہے پوری دنیا کے رنگ کو دیکھنے کا، اور پھر یہ غلط ہوگا نا، یہ اچھی بات تو نہیں۔ اس بات پر ناساز کہتا ہے کہ تم نے وہ سنا نہیں، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اور جو رقیب پر مہربان ہو سمجھ لو اس کے عشق میں ہی کمی ہے۔ یہ بات سن کر کے پریزاد کہتا ہے کہ لیکن یہ محبت ہے، کوئی جنگ نہیں۔ اس کے رپلائی میں ناساز کہتا ہے کہ محبت ہی سب سے بڑی جنگ ہے۔ یہ بات سن کر پریزاد سوچ میں پڑ جاتا ہے، پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اسے خبر ملی، ڈاکٹر شرجیل خوشخبری لے کر پہنچ جاتی ہیں اینی کے گھر کہ اینی کا میچنگ لینس مل گیا ہے۔ اسے ڈاکٹر پال کا نیو یارک سے ای میل آیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ بات جا کر کے اینی کو بتا دیتا ہے، جہاں پہ اینی اور اس کی امی دونوں ہی بہت خوش ہو جاتی ہے، اور اینی کی ماں ترنت چلی جاتی ہے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنے کے لیے، اور ادھر اینی ترنت چلی جاتی ہے پریزاد کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کا میچنگ لینس مل گیا ہے۔
وہ خوشی کے مارے اچھل اٹھتی ہے اور پھر پریزاد سے کہتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں آج میرا میچنگ لینس مل گیا ہے اور آپ بنا لیٹ کیے جلد سے جلد آپ وقت کو ضائع کیے بغیر جلد سے جلد میرے گھر آ جائیے. ویسے بھی امی آپ کو یاد کر رہی تھی اور میں آگے کے بات آپ کو گھر میں آ کے بتاؤں گی. اب جلدی آئیے. پھر پریزاد پہنچ جاتا ہے اینی کے گھر جہاں پہ پریزاد کہتا ہے کہ تم لوگ چلے جاؤ آپریشن کے لیے. ابھی آپریشن کا ڈیٹ طے ہو جائے گا تب میں آ جاؤں گا. فی الحال اتنے دنوں کے لیے مشکل ہے کیونکہ یہاں کافی سارے کام ہیں مجھے. یہ بات سن کر کے ناراض ہو جاتی ہے اینی. یہ بات سن کر کے اینی ناراض ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ اگر آپ جب چلیے گا تبھی جاؤں گی میں اپنا علاج کروانے کے لیے ورنہ میں نہیں جاؤں گی. آپ جب فری ہو جائیں گے اپنے کاموں سے تب مجھے بتا دیں تب ہم لوگ چلیں گے ساتھ میں اور میں اپنا علاج کروا لوں گی ورنہ میں نہیں جاؤں گی تو نہیں جاؤں گی. تو اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے. پھر ڈاکٹر شرجیل سے چلا جاتا ہے منانے کے لیے اور اس منانے کے دوران ڈاکٹر شرجیل کافی قریب پہنچاتا ہے اینی کے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے پریزاد اندر ہی اندر بہت غصہ ہو جاتا ہے کہ آخر اتنے قریب یہ لوگ ہیں. اندر سے تو وہ ٹوٹا ہوا پہلے سے رہتا ہے. یہ دیکھ کر کہ اور ٹوٹ جاتا ہے کہ آخر اس کی زندگی میں محبت لکھی بھی ہے یا نہیں. اور پھر وہ وہاں سے اٹھ کر کے گھر چلا جاتا ہے اور بس اینی کے خیالوں میں ڈوب جاتا ہے اور پیانو بجانے لگتا ہے کیونکہ اس وقت پر کوئی ساتھ اس کا ساتھ دینے والا صرف اور صرف اس کا پیانو ہوتا ہے. اسے پیانو کافی زیادہ پسند بھی ہوتا ہے اور وہ پیانو بجاتے بجاتے وہ رونے بھی لگتا ہے اور بس اینی کے خیالوں میں ڈوب جاتا ہے. اور پھر غصے میں آ کر کے ناساز کی کہی ہوئی بات اسے چبھنے لگتی ہے. وہ سوچ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اکبر کو حکم دیتا ہے کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا. میرے من میں کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے تمہیں اسے ختم کرنا ہوگا. کیا تم یہ کر سکتے ہو اکبر؟ تو اکبر کہتا ہے کہ آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے. آپ بس اس شخص کا نام بتائیے میں ابھی جا کر کے اس شخص کو ختم کر دوں گا. اور پھر پریزاد اسے ڈاکٹر شرجیل کا نام بتا دیتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ڈاکٹر شرجیل کو ختم کروا دے گا پریزاد؟ کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ دیکھا کہ کس طرح شیخ شہباز کو ہراتا ہے اس کے بیٹے کو کڈنیپ کر کے. وہاں پر بھی وہ یہ دکھاتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ غصے والا ہے وہ اس کی بیٹی کو ختم کر دے گا. لیکن شیخ شہباز کا بیٹے کو بھی ختم وہ نہیں کرتا کیونکہ وہ محبت کرنا جانتا ہے نفرت کرنا نہیں. لیکن اس بار بات ہے محبت کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار ڈاکٹر شرجیل کو وہ ختم کروا دے گا؟ کیونکہ ایک طرف ہے اس کی محبت جسے وہ بے پناہ چاہتا ہے جسے وہ کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتا. وہ پہلے سے ہی بہت کچھ کھو چکا ہوتا ہے. کافی دنوں بعد اسے یہ محبت ملی ہے اسے محبت ہوئی ہے اور وہ یہ پل کو اینی کے ساتھ کو کھونا نہیں چاہتا. اور دوسری طرف ہے ڈاکٹر شرجیل جو اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے. اب کرے تو کرے کیا؟ اب یہ بری طرح سے پھنس چکے ہیں بیچ میں. میں بھی شک میں ہوں کہ آخر کروایا کیا پریزاد ڈاکٹر شرجیل کو ختم کروا دے گا؟ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ آخر میں ایسا ہوگا کہ اکبر کو وہ کسی طرح منع کر دے گا کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پریزاد محبت کرنا جانتا ہے نفرت کرنا نہیں. اور وہ کبھی بھی کسی بھی بے گناہ کو سزا نہیں دے گا وہ بھی موت. وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. وہ کبھی بھی کسی انسان کو تکلیف دیا ہی نہیں. وہ شخص کسی بے گناہ کو ختم کیسے کروا سکتا؟ لیکن اس بار سے محبت کا معاملہ ہے پہلے سے ہی محبت میں ہار چکا ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹر شرجیل کو ختم کروا دے گا؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے جیسا بھی لگتا ہو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. اور میں تو بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں کہ اگلا ایپیسوڈ آئے گا اور میں دیکھوں گا کہ کس طرح. اور میں بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں کہ اگلا ایپیسوڈ کب آئے گا. کیا پریزاد ڈاکٹر شرجیل کو ختم کروا دے گا؟ اس چیز کو دیکھنے کے لیے میں بےتاب ہوں. کیا آپ بھی بےتاب ہیں؟ تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لائک اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن ضرور کیجیے تاکہ اسی طرح کے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں. اور تب تک کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ نگہبان.